بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی روزہ داروں کے دل سے پوچھے کہ کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک طبقہ ہے جو عید کے انتظار میں بہت زبردست طور پہ خوشیاں منانے کے لیے ابھی سے تیار ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ نہیں پاتا کسی سے مگر غمزدہ ہوتا ہے کہ برکتوں کا، رحمتوں کا، عظمتوں کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے۔ اگلے سال کس کی کتنی زندگی ہے، کون اگلے سال رمضان ملتے ہیں، کس کو نہیں ملتے ہیں، لیکن بہرحال مجھے لگا کہ بھرے ہوئے دل کو تسلی دینے کے لیے ایک آسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ روزہ دار بندے کو 30 دن کے روزے کے بعد جو عید کا دن رکھا گیا ہے وہ اسی لیے کہ عید کے دن انعام کا دن ہے۔ عید کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے دی جائے، اسی طرح روزہ دار کے ایک مہینے کی جو مزدوری ہے یہ عید کے دن مزدوری ملتی ہے، انعام کا دن ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ہمیشہ سے ہم لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنو تو کوشش کرو کہ سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے مسجد کی طرف جاؤ اور مسجد جا کے نماز پڑھو 5 وقت کی۔ ہمیشہ یہ تاکید کی گئی کہ مسجد جاؤ اور جا کے نماز پڑھو، لیکن آپ غور کیجئے جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عیدگاہ جاؤ۔ ہے نا حیرانی والی بات۔ ایک روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عید کے دن کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی عید کی نماز کا کچھ ذکر کیجئے، تو انہوں نے اس پہ بتایا تھا، وہ تاریخ ہمیں مل گئی۔ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے باہر تمام کے تمام مدینے میں جو صحابی تھے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے۔ حضرت بلال کے ہاتھ میں ایک بلم ہوا کرتا تھا پروٹوکول کی حیثیت سے، وہ آگے آگے چلتے تھے، ان کے پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے نبی کے پیچھے تمام کے تمام صحابہ کرام۔ ایک جلوس کی کیفیت بن جاتی تھی، اور مدینے میں یہ بستی سے باہر نکلتے تھے، مسجد نبوی کی طرف نہیں جاتے تھے۔ مدینے شہر کی آبادی کے ختم ہونے کے بعد جو کھلی جگہ تھی، کھلا میدان تھا، وہاں پہنچنے کے بعد ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے کہ اپنے بلم کو یہاں پہ گاڑ دو۔ اسی کے برابر میں ایک پتھر رکھا ہوتا، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس طریقے سے کھلے آسمان کے نیچے عید کی نماز کی نیت ہوتی، 2 رکعت نماز کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ راضی خوشی دل کو یہ محسوس کریں کہ ہاں اللہ رب العزت نے اگر اپنے بندوں کو اپنا دیا ہوا حکم اور روزوں کا پورا کرنے کے بعد بلایا ہے کھلے میدان میں تو پھر انعام دیا ہے۔ پھر کوئی شک شبہ نہ کیجیے گا، یقین رکھیے گا کہ آپ انعام لے کے، ہم لوگ انعام لے کے عیدگاہ سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوشش یہ کیجیے گا کہ عید کے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جائیں تو بہتر ہے، اور اگر کوئی معذوری ہے، کوئی ضعیف ہے، یا محلے کی مسجدوں میں نماز ہوتی ہے تو بہرحال وہاں پر بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی حضرات کو میری طرف سے عید کی مبارکباد، اور یہ خیال رکھیے گا جب گھر سے نکلیے گا عیدگاہ کے لیے تو مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے، عید کے دن ایک خوشی کا دن ہے، مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتا ہے تو وہ پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو جھومتے ہوئے پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جائیے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے راستے سے اسی طرح سے پڑھتے ہوئے آئیے۔ پڑھیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔